افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ 62 نمبر پہ ترتیب کے حساب سے آتا ہے، مدنی سورہ ہے، 11 آیتیں اس میں کل موجود ہیں۔ پہلی اور دوسری آیت کے سلسلے سے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات میں جو مفاہیم ہے وہ ہم آپ تک پہنچا دیں۔ عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو اب میننگ سنا دیتے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ صفات، صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ دوسری آیت، اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کے تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تیسری آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ چوتھی آیت، ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑا عظیم فضل کا مالک ہے۔ میننگ آپ نے سن لی۔ قبل اس کے کہ ہم ایک عظیم سوال رکھ کے اس کا عظیم جواب آپ تک پہنچائیں، استقبال کرتے ہیں دل عزیز مولانا عالی جناب غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال جو کہ پہلی آیت کے سلسلے سے کافی تشریح آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن ایک سوال ہم ضرور رکھنا چاہیں گے، شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہو، اور اگر نہیں ہوا ہوگا تو اس سوال کو سننے کے بعد ان کو لطف آئے گا کہ واقعی ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیے، جو بادشاہ ہے ایک، پاکیزہ صفات دو، صاحب عزت تین، صاحب حکمت چار، خدا کی بہت زیادہ صفات بیان کی گئی، لیکن اس میں ان چار صفتوں کا بیان کرنا کچھ خاص وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور پہلی آیہ کریمہ سے متعلق جو چند چیزیں آپ کی خدمت میں تسبیح پروردگار کے بارے میں پیش کی گئی ہیں۔ تسبیح جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہیں،
اور وہ سارے نظریات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں جو تسبیح کے سلسلے میں مفسرین نے نظریات پیش کیے تھے. جی. تسبیح قولی کیا ہے، تسبیح حالی کیا ہے، یعنی تسبیح حال کس کو کہتے ہیں، تسبیح قال کس کو کہتے ہیں. جی. اب بات ہوئی اس آیہ کریمہ سے متعلق یہاں تک پہنچی کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم کی صفات و جمال اور صفات جلال کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس میں ان 4 صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، جی. پاک و پاکیزہ ہے. عزیز یعنی عزتوں والا ہے. الحکیم یعنی حکمتوں والا ہے. جب ہم اس سورہ مبارکہ کی ان صفات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے لفظ ملک استعمال کیا ہے، اور لفظ ملک بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب بادشاہ کے لیے لفظ ملک استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خداوند عالم فوراً دوسری صفت یعنی قدوس لے کے آیا، اور پھر عزیز و حکیم والی جو صفت آئی ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خداوند عالم کی جو حکومت الہیہ ہے یعنی الہی حکومت ہے ان میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے علم و حکمت و قدرت کی. اور یہ پروردگار عالم نے پہلے اپنی مالکیت کا تصور پیش کر کے کہ یہ ساری کائنات زمین و آسمان میں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اگر اس کا کوئی مالک ہے تو وہ مالک حقیقی ہے جس کا حکم اس میں اثر انداز ہے. اس لیے یہاں پر جو حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے کسی اور کا اس ملکیت میں حکم اثر انداز نہیں ہے. ملکیت و مالکیت کے سلسلے میں ہم نے جو موروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے شاید وہ آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہوں گے. ملکیت مثلا ایک ہوتی ہے ملکیت حقیقی، ایک ہوتی ہے ملکیت مثلا مزاجی جس کو قانون نے مالک بنا دیا ہے، ملکیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا جیسے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی کسی ایک چیز کا نام لیں، جیسے آپ ایک مکان کے مالک ہیں، جیسے مثلا آپ کسی اپنے کپڑے کے مالک ہیں، دکان کے مالک ہیں. لیکن اگر آپ مالک تو ہیں تو قانون نے آپ کے نام یہ ملکیت تحریر کر دی کہ اتنے رقبے کے مالک آپ ہیں. لیکن اگر آپ اس رقبے کو حکم دیں کہ دیکھیے ابھی مجھے دکان کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم ایسا کرو کہ تم میرے لیے ایک تخت بن جاؤ تاکہ میں تم پہ سوار ہو کے دوسری طرف چلا جاؤں، ابھی مجھے دکان کی ضرورت نہیں ہے. تو ملکیت قانون نے آپ کی ملکیت اس کو بنایا ضرور ہے، لیکن جو ہے یہ حقیقی اعتبار سے آپ اس کے اگر مالک ہوتے تو ملکیت کی کیا مجال تھی جو آپ کے حکم کی تردید کر دیتی. یہ تو مالک حقیقی. اب مالک حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ چاہے زمین کا فرش بچھانا تو زمین کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نہ بچھے، جب چاہے اس زمین کے فرش کو لپیٹنا تو زمین کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نہ لپٹے. جس وقت جو حکم صادر فرما دے گا اسی وقت یہ ساری کائنات اس کے حکم کے تابع فرمان ہے. مالک حقیقی ہوتا ہی وہ ہے جب جس وقت جو چاہے وہ ایسا کر دکھائے. جب تک چاہے گا کہ سورج مشرق سے نکلے تو مشرق سے نکلے گا، جب چاہے گا کہ سورج مغرب سے پلٹ آئے تو سورج مغرب سے پلٹ آئے گا، جب تک چاہے گا ستارہ مثلا آسمان پہ رہے تو آسمان پہ رہے گا، جب چاہے گا کہ ٹوٹ کے امام علی علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچ جائے تو پہنچ جائے گا، جب تک چاہے گا دریائے نیل بہتا رہے تو بہتا رہے گا، جب تک چاہے گا کہ موسیٰ کے ذریعے عصا کے ذریعے راستہ بنوا دے تو راستہ بنوا دے گا. یہ اس کی ملکیت کے نمونے ہیں. جب تک چاہے گا انسان کے یہاں مثلا بے اولاد بنا دے گا، اور جب چاہے گا کسی کنواری جناب مریم کے یہاں کنواری بغیر شادی شدہ عورت کے یہاں ایک بچے کی ولادت کر کے یہ ارشاد مالک یہ فرما رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی کا حکم چلتا ہے تو بس اس کائنات میں پوری کائنات جو ہے ملکیت کے اعتبار سے مالک حقیقی پروردگار عالم ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہی ملک ہے. اب یہاں پر لفظ ملک استعمال کرنے کے بعد ملک کے ساتھ لفظ قدوس جو استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، لفظ قدوس کی جو وضاحت ہے واقعاً باخدا اگر اس کے قدوس کی ہی وضاحت کی جائے تو اسی میں کئی ایپیسوڈ درکار ہیں، لیکن وقت اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ اس سلسلے میں کئی باتیں. لیکن ملک کے ساتھ لفظ قدوس استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ہم بادشاہوں کی طرف ہمارے ذہن جاتے ہیں
تو ان کے ظلم و ستم، ان کی زیادتیاں، ان کی بے راہ رویاں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ بادشاہ مثلاً فلاں بادشاہ کتنے ہی بادشاہ ہیں، جو موضوع تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں پر نام لے کے بیٹھوں، لیکن کتنے بادشاہ ہیں جن کا نام آتے ہی مطلب خوریزی کے علاوہ اور کوئی بات ذہن میں نہیں آتی، بس وہ صرف غریبوں دوسرے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے اور خون بہانے کے لیے یہ بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اب یہ بادشاہ کا جیسے ہی نام آتا ہے تو ذہن میں گمان پیدا ہوتا ہے بے راہ روی اور ظلم و ستم کی طرف۔ اس لیے یہاں پروردگار عالم نے اپنے لیے اگر لفظ ملک استعمال کیا ہے تو لفظ قدوس کے استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ بادشاہ تو ہے مگر ایسا نہیں ہے جو ظلم و زیادتی کرتا ہو، بلکہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی پائی جاتی ہے کسی کے لیے، نہ کسی کے لیے کمی پائی جاتی ہے، نہ کسی پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کے اوپر وہ مثلاً اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ مثلاً ایک حد سے زیادہ اس پہ مہربانی، بلکہ اس کا نظام ایسا عادلانہ ہے کہ وہ ملک القدوس ہے، کہ ایسا پاک و پاکیزہ ہے جو نہ ظلم و ستم کرتا ہے اور نہ اس میں کوئی عیب و نقص پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس دونوں چیزوں کو بیان کر چکے اس صفت میں، تو اس کے بعد اب آتی ہے بات العزیز الحکیم، وہ پروردگار عالم عزت اور حکمت والا ہے، یعنی کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ اس کا حکمت سے خالی ہو، ہر فعل اس کا، ہر حکم اس کا حکمت رکھتا ہے، اور جس فعل میں حکمت پائی جاتی ہے تو چونکہ اگلی آیات میں اسی متعلق حکومت الہیہ سے متعلق بات کی جائے گی، اور حکومت کا تعلق ہے اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے علم کی بنیاد پر، اس لیے یہاں ان چار صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حکومت الہی اللہ کے لیے ہے اور اس کائنات کی ساری ملکیت پروردگار عالم کے لیے ہے، اور حکومت کے لیے قدرت اور علم کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں عزیز الحکیم اور ملک القدوس جیسی صفات کا استعمال اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی یہ ایک علمی گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم پھر سے پہلی اور دوسری آیت کو سنانا چاہیں گے، ناظرین ذرا غور سے سنیے کہ پہلی آیت میں زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ، صفات، صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اور دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ کہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو پہلی اگر آیت میں غور کیا جائے کہ زمین آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے اور خدا کی صفات کو بیان کیا گیا، اور دوسری آیات میں کہ تمہیں میں سے ہم نے مکہ والوں رسول بھیجا تاکہ تمہیں آیات سنائے، یہ دو الگ الگ چیزیں محسوس ہو رہی، تو ان میں کیا رابطہ ہے ان دونوں آیات میں؟ پہلی آیہ کریمہ میں تسبیح پروردگار کے بعد اور جو صفات الہی کو بیان کیا گیا، صفات جمال و جلال الہی کو، اس کے بعد یہ دونوں باتوں سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، جبکہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ پہلی آیات میں جو صفات الہی بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق حکومت الہیہ سے ہے، اور حکومت الہیہ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سی چیز درکار ہوتی ہے، اس لیے ان صفات کا یہاں استعمال کیا گیا۔ اگلی آیت میں اس رسول کی طرف جسے پروردگار عالم نے مکے والوں کی جانب بھیجا ہے، اس پروردگار عالم کی حکومت الہیہ جو قائم کرنے والے، یعنی حکومت کے قانون کو نفاذ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون سازی، ایک ہوتا ہے قانون کا نفاذ کرنا، یعنی قانون بن تو گیا ہے مگر قانون کو بتائے گا کون؟ اب اس قانون کو بتانے کے لیے ظاہر سی بات ہے انبیاء کی ضرورت ہے، رسولوں کی ضرورت ہے، تو اب اس حکومت الہیہ میں جو قانون اللہ کے پیش کیے جائیں گے ان قوانین الہیہ کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اس عظیم رسالت کا حوالہ دیا ہے جس کو مکے والوں کی جانب آپ نے پروردگار عالم نے بھیجا۔ اب یہی دونوں آیات کریمہ میں ربط آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ پہلی آیت میں وہ صفات بیان کیے ہیں جو حکومت الہیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مثلا عزیز الحکیم جو ہے حساب و کتاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں صفات یہاں پروردگار عالم کی یہ دونوں صفات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں جو ہے حساب و کتاب کے لیے مثلا اشارہ کرتی ہے کہ پروردگار عالم بڑا باریک بین حساب و کتاب
کرنے والا ہے، پروردگار عالم حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ تو اب جب یہ سارے صفات جو ہے حکومت الہیہ کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، تو اب وہ حکومت الہیہ جس کی طرف مثلا پروردگار عالم نے اشارہ فرمایا ہے، تو اس حکومت الہیہ کے نفاذ کے لیے پروردگار عالم نے اس عظیم رسالت کو بھیجا۔ اب اس عظیم رسول کو بھیجا کہاں؟ اس بھیجنے کے سلسلے میں اس دوسری آیت میں تو آپ کو اندازہ ہوگا، پہلی آیہ کریمہ میں حکومت سے متعلق یعنی حکومت الہیہ سے متعلق جو صفات ہیں اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ صفات حکومت الہیہ سے متعلق یعنی اللہ کی ایک عظیم حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اگلی آیت میں اس حکومت میں جو قانون نافذ ہونے والے ہیں رسول کے ذریعے اس عظیم رسالت کی طرف دوسری آیہ کریمہ میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ پروردگار وہ پروردگار ہے، کون پروردگار؟ جس کی پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، زبان حال و زبان قال دونوں سے۔ انسان جو مختار ہیں وہ زبان قال سے بھی تسبیح کرتی ہیں، اور ان کے اعضاء، ان کی آنکھیں، ان کے اعضاء و جوارے زبان حال سے تسبیح کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھوں پیروں کی بناوٹ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ ان کا کوئی بنانے والا ایسا عیب و نقص سے بے عیب بادشاہ ہے جس کی نہ بناوٹ میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، اور نہ اس پروردگار عالم میں جو ان کا خالق ہے وہ پاک و منزہ ہے وہ پروردگار۔ لہذا اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہو الذی بعث فی الامین رسولا، اسی پروردگار نے جس کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار میں مشغول ہے، اس نے ایک رسول کو بھیجا فی الامین، اس میں امین میں سے ایک رسول کو بھیجا، امین میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، جو ان کے سامنے مثلا تلاوت پروردگار یتلو علیہم تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ اس سے پہلے یعنی رسول کی بعثت سے پہلے یہ بہت زیادہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں آیات میں یعنی سورہ مبارکہ جمعہ کی ان دونوں آیات میں یہ ربط ہے کہ پہلی آیات میں وہ صفات بیان کیے گئے ہیں جو اللہ کی حکومت الہیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور دوسری آیت میں اس رسالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اللہ کا قانون لے کے آنے والا ہے اور قوم و ملت کے درمیان اس قانون کو نافذ کرنے والا ہے۔ اس کی صفاتیں کیا ہوگی، وہ کیا کیا کام انجام دے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی، ان کے سامنے ان کی آیات کی تلاوت کرے گا، وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، جبکہ ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں موجود تھے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی سادہ زبان اور آسانی سے ہمارے ناظرین کو آپ نے سمجھا دیا۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ خدا نے شاہکار کے طور پر یہ بات کیوں پیش کی کہ امیین میں سے ہم رسول کو منتخب کر رہے ہیں تمہارے درمیان میں؟ دیکھیے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مثلا میرے بھی سامنے باتیں آئی ہیں کہ اگر اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام رسول امی ہیں، یعنی امیین میں سے پروردگار عالم نے امی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسان کیجیے، امی یعنی جو وہ جس نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو، یعنی جس نے علم کسی استاد سے نہ سیکھا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اس پہ بہت مثلا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، چونکہ جاتا رہتا ہوں مجلس وغیرہ کے لیے تو اندازہ بھی ہوتا رہتا ہے، مثلا اس پہ کوئی یہ بات جھگڑنے کی نہیں تھی، مگر قوم و ملت جو ہے کوئی ایک شوشے کو لے کے اڑ جاتے ہیں لوگ، اور وہ پھر عوام کو اتنا گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کے سلسلے میں عوام تو بیچارے عوام ہی ہیں، آپ سے بات کر لیں گے تو آپ کی بات ان کو اچھی لگے گی، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب علم حاصل کر لے گا انسان تو آسانی سے گمراہ نہیں ہوگا، اور جب تک انسان کے دامن میں علم نہیں ہوگا تو جو چاہے اپنی باتوں میں اس کو لپیٹ لے گا۔ ایک آدمی جو راستہ نہیں جانتا، مثلا فرض کیجئے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ جو ہے یہاں ممبئی کے راستوں میں سے فرض کریں کہ آپ مثلا یہ جو قریب کا اسٹیشن ہے سینڈس روڈ، یہاں پہ آپ ٹرین سے اترے، اور اترنے کے بعد آپ کسی سے راستہ معلوم کر رہے ہیں، آپ راستہ نہیں جانتے، نہ جاننے کی بنیاد پر، راستوں کی بنیاد پر آپ ایک دم بالکل مثلاً میں نہیں ایک دم راستہ نہیں جانتا ہوں تو میں راستہ نہ جاننے کی بنیاد پر ایک دم جاہل ہوں، نہیں پتا مجھے۔ اب اگر میں کسی سے راستہ معلوم کرتا ہوں
تو اگر راستہ معلوم کرتا ہوں تو وہ جدھر مجھے بتا دے گا مجھے ادھر ہی یقیناً چلنا پڑے گا، اس لیے کہ میری جہالت دلیل ہے اس بات کی کہ جو بتا رہا ہے مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، مجھے اس پہ چلنا ہے۔ لیکن اگر میں پڑھا لکھا ہوں، میپ دیکھنا جانتا ہوں، موبائل وغیرہ کو استعمال کرنا جانتا ہوں، آج الحمدللہ ٹیکنالوجی نے اتنے مثلا راستے صاف کر دیے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ جو ہے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ راستہ نہیں جانتے، آپ جو ہے مثلا میپ دیکھ کے راستے کو بخوبی آپ پورے طور سے سفر طے کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں جاہل ہوں، میپ دیکھنا مجھے نہیں آتا ہے کمپیوٹر موبائل وغیرہ میں، اس لیے مجھے آپ کی مدد لینا پڑے گی، اور جب مجھے آپ کی مدد لینا پڑے گی تو جدھر آپ رہنمائی کر دیں گے مجھے ادھر چلنا پڑے گا، اور چلنا پڑے گا تو اگر مثلا ایک انسان جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مثلا اس نے مذاق کر لیا ہے، جھوٹے جذبے تھے کہ بھٹکے گا بھٹکنے دیجئے، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب انہوں نے یہ بات بہت تاکید کی تھی، اگر کبھی راستہ پوچھنا ہے تو ہمیشہ 2 لوگوں سے پوچھنا۔ جی، ہو سکتا ہے کہ کوئی بدماشی میں کہہ دے کبھی ادھر راستہ یہ ہے، کہہ دے ادھر چلے جائیے، ادھر چلے جائیے، کچھ لوگوں کو مزہ آتی ہے، مزہ آتی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک انسان مثلا آیا ہے بیچارہ تھک ہار کے اس کو سیدھے سیدھے راستہ بتائے۔ کچھ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جو آ کے مثلا منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب یہ اس کی بیچارے کی جو جہالت ہے، یہ اس کو یقیناً اگر ایسے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا جو مثلا جن کو گمراہ کرنے میں، لوگوں کو اذیت پہنچانے میں ہی لطف آتا ہے، تو اب یہ جتنا بھی غلط راستے پر جائے گا حقیقت سے تو اتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں واقعی حقیقت سے اتنا دور ہوتا چلا ہے۔ تو اب اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ نہ کہیے کہ ہمیں گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کر دیا، یہ بھی تو کہیے کہ ہمارے پاس پروردگار عالم نے سارے اسباب و سارے طاقت، جتنی بھی مثلا یہ قوتوں کی ضرورت تھی، صلاحیتوں کی ضرورت تھی، مالک نے وہ ساری صلاحیتیں اور ضرورتیں ہمیں عطا کر دی، اور جب ہمیں ساری صلاحیتیں اور ضرورتیں عطا کر دی ہیں تو پھر ہم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ صحیح بات، کیا استاد نہیں تھے؟ کیا پڑھانے والے نہیں تھے؟ یا دوسروں سے کیوں نہیں پوچھا جو مثلا بتانے کے لیے آئے ہی ہیں؟ تو اب یہاں تو اب یہ جو ہے مثلا جتنا یہ غلط پوچھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ غلط طریقے سے بھٹکتا چلا جائے گا۔ لہذا اب ایسے لوگوں سے اب امیین کے سلسلے میں مطلب بہت زیادہ لوگوں میں شوشہ پیدا ہو گیا کہ کیا پیغمبر ان پڑھ ہے؟ پیغمبر کو ان پڑھ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ لفظ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے شاہکار کے طور پر لفظ امیین استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس طبقے کی طرف بھیجا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ بالکل نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے، اور آپ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اور اس کے باوجود بھی مفاہیم و مطالب کی ایسی کتاب جو اللہ کی جانب سے قرآن کی شکل میں اور وحی کی شکل میں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، آپ اس کے مفاہیم و مطالب کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد اتنا علم ہے کہ آپ ہر چیز کو جاننے کے باوجود جانتے ہیں، جبکہ آپ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، علم نہیں سیکھا۔ تو یہ تو اللہ کی عطا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو بھی کچھ دیا ہے، جتنا بھی علم ہے آپ کے پاس، وہ پروردگار عالم کی جانب سے عطا پروردگار ہے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیین میں انہی میں سے ایک رسول ہم نے منتخب کیا، انہی میں سے چنا، اور جو ایسا مثلا باعظمت رسول ہے کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، جو پڑھا ہے پروردگار عالم، یعنی یہ کسی عام انسان کے شاگرد نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی ذات سے انہوں نے کسب فیض علم حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم کی خصوصی عنایات کے ذریعے پروردگار عالم نے انہیں اپنے علم سے نوازا ہے۔ یہ فضیلت کی بات ہے کہ یہ فضیلت کی بات ہے کہ ہم یہ اس بات پہ جھگڑا کرنے لگے کہ امی یعنی ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھا لکھا انسان جس نے کسی انسان کے سامنے زانو ادب طے نہ کیے ہوئے، بلکہ جو حاصل کیا ہے کرم پروردگار عالم کے فیض سے حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو بات آپ نے پیش کیا امیین کے سلسلے سے، امی کے سلسلے سے، اکثر کچھ ہیں فرقے جو آج بھی ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے بھی پیش کیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اگلا سوال ہم کرتے ہیں کہ اس عظیم رسول کو بھیجنے کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ اس آیہ کریمہ میں جو سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے خود ہی پیغمبر اسلام کی رسالت کے مقاصد کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، پہلا مقصد جو تمہیدی مقصد ہے، اس تیسری آیہ کریمہ میں 3 مقاصد کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا مقصد
تلاوت آیات کی تلاوت، ٹھیک، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا مقصد تزکیہ و تہذیب نفس، یعنی نفوس کی پاکیزگی۔ تیسری چیز یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ یہ 3 مقاصد ہیں جو اس رسالت کے لیے پروردگار عالم نے جن کا اعلان کیا ہے، یعنی کتاب خدا، آیات خدا کی ان کے سامنے تلاوت کرنا، ان کی نفوس کو پاک و پاکیزہ کرنا، گندگیوں کو دور کرنا، بری عادتوں کو نکالنا، یعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 3 مقاصد ہیں، چونکہ ان کے سلسلے میں اگر انسان آیات خدا کی تلاوت کرے گا، ان کو سنے گا، اور تزکیہ نفوس اور کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرے گا، تو ان تینوں چیزوں کے پروں پہ سوار ہو کر انسان آسمان سعادت کی بلندی پہ پرواز کرے گا، اور یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو منزل کمال پہ پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایک انسان کی کامیابی کے لیے اگر وہ مثلا کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، ورنہ اس اعتبار سے میں کامیابی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ ہر انسان جو کسی بھی میدان میں کوئی چھوٹی موٹی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ غلط راستے سے اس کو کامیابی حاصل ہو یا صحیح راستے سے، نہیں، اسلام جو کامیابی سمجھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مقصد انسان کا بہت اچھا ہوتا ہے، مگر راستہ جو انسان چنتا ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے مقصد کو تو پاکیزہ بنا لیا، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ تم نے غلط چنا ہے، تو اس راستے کی گندگی مقصد کو گندا بنا دے گی، اس راستے کی گندگی مقصد کو خراب کر دے گی۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ مقصد بھی بہتر ہو اور راستہ بھی بہتر ہو، یعنی جب بہتر مقصد کے لیے بہتر راستے کا انتخاب کیا جائے گا تو اسلام اس بات کو مثلا کامیابی اور کامرانی سمجھتا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک انسان جو یہ چاہتا ہے کہ وہ یتیموں کو پروان چڑھائے، مگر اس کے لیے وہ راستہ اختیار کرتا ہے، مطلب چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے اموال کو غصب کرتا ہے، تو مقصد اس کا بہت عظیم ہے مگر راستہ اس کا بہت غلط ہے۔ اسلام اس چیز کو نہیں چاہتا کہ تم کسی یتیم کی پرورش جو ہے دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد کسی کی پرورش کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ اب اللہ کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے جنت میں ہونا کتنے عظمتوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ لہذا لیکن اب اگر انسان نے یتیم کی تو پرورش کی مگر غلط راستے سے یتیم کی پرورش کی، اب اس راستے کی گندگی نے مقصد کو بھی خراب کر دیا۔ لیکن اگر انسان نے جو ہے یتیم کی پرورش کی اور حلال طریقے سے انسان نے یتیم کو پروان چڑھایا تو راستہ بھی صحیح ہو اور مقصد بھی صحیح ہو۔ تو اسی طریقے سے اسلام یہی کہتا ہے کہ تم کامیابیوں کی ہمکنار ہو جاؤ گے، کامیابیوں کی منزلوں کو طے کر لو گے اگر ان تینوں طریقوں سے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد ہیں، یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ نفوس کرنا اور اس کے ساتھ پروردگار عالم کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کو بڑی عظیم منزلوں پر کامیابی و کامرانیاں عطا کرتی ہے۔ کامیابیوں کا مفہوم کیا ہے یہ ابھی تشنہ رہ گئی ہے، یہ بات انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ ضرور۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اہم ترین گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اب چاہیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں درس قرآن کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اور سورہ جمعہ کی جو اگلی آیات ہے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں۔ فی الحال آپ دیکھتے ہیں چینل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر